سب سے پہلے جو کتاب شروع کرتے ہیں، جو جس چیز کی جس موضوع کی بھی ہو، دینی کتاب ہو، اگر آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں حفظ شروع کرتے ہیں نا، حفظ شروع کرنے سے پہلے بھی یہ دعا ہمارے اکابرین، ہمارے جو بڑے تھے وہ پڑھا کرتے تھے، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ کیونکہ جو بھی فن کی کتاب ہوگی اس کا ایک تو آپ کو کیا نظر آئے گا، اس کا جو برکات ہوتی ہے نا وہ بھی آپ کو آئیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہر کتاب کی اپنی برکات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر آپ کے لیے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ قاعدہ میں نے لکھا ہے، اور سب سے پہلے اسٹوڈنٹ بھی آپ اس قاعدے کے آپ ہو، آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کل کو اگر آپ یہ قاعدے کے بارے میں سنیں گے نا تو کیا آپ کہیں گے کہ یار الحمدللہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہے کہ یہ قاعدے کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کون ہے؟ ہم ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے۔ آج جو قاعدہ ہم پڑھیں گے اس قاعدے کا نام ہے نداء القرآن، اور یہ لکھا کس نے ہے؟ ہاں، قاری محمد عبداللہ، یعنی میں نے خود لکھا ہے۔ اور آج میں اس کا پہلا سبق آپ کو پڑھاؤں گا، سب سے پہلا سبق۔ اب آپ کہیں گے کہ علی صاحب سارے قاعدے تو سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر بندہ اپنے طرز پہ قاعدہ لکھ رہا ہے، تو یہ میں نے بہت آسان طریقے سے لکھا ہے۔ اور جتنے بھی بچے کو مشکلات ہوتی ہے اور اندر ایک ذہن میں ابہامات آتے ہیں کہ یار اس حروف کو، یہ سب سے پہلے جو حروف مفردات ہیں، آپ نے بھی قاری صاحب پہلے سبق کے اندر آپ نے بھی حروف مفردات لکھا ہے، مدنی قاعدے والے نے بھی حروف مفردات لکھا ہے، اظہار القرآن والے نے بھی مفردات لکھا ہے، نورانی قاعدے والے نے بھی مفردات لکھا ہے۔ اس کے اندر آپ نے مختلف ایک چیز کیا رکھی ہے؟ آپ نے تو بھی وہی چیز رکھی ہے، الف باتا، اس کے اندر بھی ہے الف باتا، اس کے اندر بھی ہے، لیکن اس قاعدے کے اندر جو میں آپ کو پڑھاؤں گا جس انداز سے، اس کے اندر فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو مشکلات آپ کو ہوتی ہے، بچے کو ہوتی ہے، ابتدائی بچے کو ہوتی ہے، وہ یہاں پر نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ ہم پہلے سب سے پہلے سبق کا نام پڑھیں گے، سبق نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف اب حروف مفردات کے کل 4 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 4۔ یہ جو حروف الف سے لے کر یا تک، اس کے کتنے نام ہیں؟ 4 نام۔ نمبر 1 یہ ہو گیا حروف مفردات۔ نمبر 2 حروف تہجی، شاباش، حروف، اور نمبر 3 حروف ہجا، اور نمبر 4 شاباش، حروف عربیہ۔ اب آپ کہیں گے کہ اب آپ کے ذہن میں جو سوال تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ اگر کوئی قاعدہ اٹھاتے اور اس کے اندر لکھا ہوتا کہ حروف تہجی، تو آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے تو ہمیں حروف مفردات پڑھائے تھے، اب یہ حروف تہجی کیا چیز ہے، کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی یہ سارے نام ان ہی اسباق کے ہیں، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہے اس کے کتنے نام ہیں؟ اس کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، اس کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، اس کو حروف عربیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو حروف، ختم ہو گئی نا؟ وہ ذہن میں جو سوال تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب یہ ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ الف سے لے کر یا تک یہ ٹوٹل 29 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ یہ کتنے حروف ہے ٹوٹل؟ 29۔ اب آپ سے کوئی پوچھے حروف تہجی کتنی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 29۔ اگر کوئی پوچھے حروف ہجا کتنی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 29۔ اگر کوئی پوچھے حروف عربیہ کتنے ہیں؟ 29۔ اگر آپ کوئی قاعدہ اٹھاتے ہیں اس کے اندر حروف تہجی لکھی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ الف سے لے کر یا تک حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف ہجا، کسی قاعدے کے اندر لکھا ہے حروف ہجا، تو آپ سمجھیں گے کہ الف سے لے کر یا تک کے حروف کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ یا آپ سعودیہ چلے جاتے ہیں، عرب ممالک چلے جاتے ہیں، وہاں پر قاعدہ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے حروف العربیہ، الحروف العربیہ، یعنی یہ حروف عربیہ کے حروف تہجی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
تو وہ بھی آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو ہم نے پڑھا تھا، پاکستان کے اندر ہی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ الف سے لے کر کس کو کہتے ہیں، یا تک جتنے بھی حروف ہے اس کو کہتے ہیں، اور ان کی تعداد ٹوٹل کتنی ہے، 29، مطلب 29، ایک کم 30۔ اب اس کا ہم جو باقی قیدوں کا اور میرے قیدے کا طرز ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس میں سے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے، ایک نقطے والے حروف ہم نکالیں گے۔ اس حروف تہجی میں سے ہم سب سے پہلے کیا نکالیں گے، ایک نقطے والے حروف کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے با ہے، پھر جیم ہے، آ، زال، سا، ضاد، ظا، غین، فا، نون۔ یہ ٹوٹل ہوئے 10 حروف۔ کتنے؟ 10۔ یہ 10 حروف حروف تہجی میں، حروف مفردات میں ایک نقطے والے حروف ہے۔ اب ہم نکالیں گے 2 نقطے والے حروف۔ اس میں 2 نقطے والے حروف میں سب سے پہلے کون سا ہے، تا، 2 کون سا ہے، دوسرا قاف، اور تیسرا یا، یعنی 2 نقطے والے حروف وہ کتنے ہیں، 3 حروف ایسے ہیں ان میں سے کہ جو 2 نقطے رکھتے ہیں، جو 2 نقطے رکھتے ہیں۔ اب اس میں سے 3 نقطوں والے حروف نکال دو، سا اور شین۔ یہ 2 حروف ایسے ہیں جو 3 نقطے رکھتے ہیں۔ اب اس کے اندر بغیر نقطوں والے حروف نکال لو، الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ ٹوٹل ہو گئے، یہ ٹوٹل کتنے، 2 نقطوں والے 3 اور 3 نقطوں والے 2، 14۔ اب جو نقطے رکھتے ہیں وہ حروف 15 ہیں۔ کون کون سے ہیں اس میں سے، با، تا، سا، جیم، قا، دال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فا، قاف، یا، نون، نون یا۔ یہ کتنے ہو گئے، یہ 15 حروف ہو گئے۔ اب جو حروف ہم نے آسان ہو گیا نا، آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا، یعنی کہ وہ حروف بھی ہم نے نکال لیے جو ایک نقطہ رکھتے ہیں۔ یہ پہلے قیدوں میں آپ نے ایسے پڑھا ہے، نہیں پڑھا، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس قیدے کے اندر ایک نقطے والے حروف کتنے ہیں، 10۔ 2 نقطے والے کتنے ہیں، 3۔ یعنی یہ اس کا سٹی سکین ہو رہا ہے، یہ حروف تہجی حروف مفردات کا کیا ہو رہا ہے، سٹی سکین ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اب ہم نے کیا کر دیے، ایک نقطے والے بھی نکال لیے، 2 والے بھی نکال لیے، 3 نقطے والے بھی نکال دیے، اور بغیر نقطوں والے بھی نکال لیے، نقطوں والے حروف بھی ہم نے الگ کر دیے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا یہ 29، یہ 14 اور 15 اگر ہم جمع کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں، 29 بنتے ہیں۔ اور ہمارے پاس تعداد کتنی تھی اس کی، 29 ہی تھی، تو کوئی بھی حرف ہم سے مس نہیں ہوا۔ اب پتہ بھی ہمیں چل گیا کہ اس میں سے 15 حروف ایسے ہیں جو نقطے رکھتے ہیں، اور 14 حروف ایسے ہیں جو نقطے نہیں رکھتے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب جوڑیاں ہم بنائیں گے، یعنی کہ جوڑیاں کیسے بنائیں گے، پہلے شیپ تھی با کی ایسی، یہ ایسی شیپ تھی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اب نقطوں کے بارے میں آتے ہیں۔ نقطے جوڑیوں میں آپ کو نقطے سے بھی پتہ چل جائے گا نقطوں کی کتنی اہمیت ہے، عرب میں نقطوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اور وہ کیسے، وہ ایسے ہے کہ اگر یہ شیپ کشتی جیسی ایک شیپ تھی، ایک شکل تھی کشتی جیسی، لیکن اس کے بعد ہم نے نقطوں سے با، تا، سا 3 اس کے جوڑیاں بنائی، ایسے بنائی کہ ہم نے اس کے نیچے نقطہ لگایا تو کیا بن گئے، با بن گیا۔ جب ہم نے اس کشتی کے نیچے نقطہ لگایا تو کیا بنا، با۔ اب دوسری ہمارے پاس کشتی تھی، اسی شیپ میں دوسری کشتی تھی، اس کے اوپر ہم نے 2 نقطے لگا دیے تو کیا بنا، اور اس شیپ میں تیسری کشتی تھی، اس کے اوپر 3 نقطے ہم نے لگا دیے، سا۔
تو یہ ایک جوڑی بن گئی، یعنی حرف ایک کشتی ایک تھی، ہم نے اس سے کتنے بنائے؟ تین حرف بنا لیے، تین حرف۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک ایسی شیپ تھی، ایسی شکل تھی، اس سے ہم نے پھر نقطوں کی وجہ سے اس کے بھی ہم نے کیا بنائے؟ ہاں، ہم نے بیچ میں نقطہ لگایا تو یہ کیا بنا؟ جیم بنا، اور نقطہ لگایا ہی نہیں اور نقطہ اوپر لگا دیا، خا بن گیا۔ تو یہ شیپ ایک تھی، ہم نے اس سے تین حروف بنائے، شیپ ایک تھی، ہم نے اس سے تین حروف بنائے، یہ کتنی جوڑیاں ہو گئی؟ اچھا، ایک شیپ ہمارے پاس ایسی تھی، یہ ہم نے اس ایسی شیپ رہنی دی، ایسی رہنی دی سادی، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ دال ہے۔ اگر اس کے اوپر نقطہ نہیں لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ دال ہے کہ زال ہے؟ اس کے اوپر میں نے نقطہ لگا دیا، اب کیا پتہ چل رہا ہے؟ زال، زال، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زال۔ یہ کتنی جوڑیاں ہو گئی؟ پھر ایسی شیپ ہمارے پاس تھی، ہم نے اس کو را کہا، اس کے ساتھ میں نے اور ایسی شیپ لگا دی، یہ بھی را ہے۔ اب یہ ہم کیسے دوسرے حرف میں کنورٹ کریں گے؟ نقطہ لگا کے۔ نقطہ کیسے لگائیں گے؟ کدھر لگائیں؟ نیچے لگا دوں، اوپر لگا دوں، تو یہ کیا بن جائے گی؟ زا بن جائے گی۔ شاباش، یہ کتنی جوڑیاں ہو گئی؟ چار۔ اب ہمارے پاس ایسی شیپ تھی، ہاں ادھر بنا دوں، یہ شیپ تھی ہمارے پاس، یہ سین کی۔ اب سین کی شیپ ہمارے پاس تھی تو ہم نے اس کے ساتھ دوسرا بھی ایسے لکھ دی ہے۔ میں اگر اس کے نیچے نقطہ لگا دوں تو کچھ لفظ بنتا ہے؟ اوپر ایک نقطہ لگا دوں لفظ بنتا ہے؟ دو نقطے لگا دیتا ہوں پھر بھی نہیں بنتا، لیکن جب تک ہم اس کے اوپر تین نقطے نہیں لگائیں گے، جب تین نقطے لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ شین بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور شیپ تھی ایسے، میں نے ساتھ دوسری بھی لکھ دی۔ اب میں اس کے نیچے نقطے دو لگا دوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، اوپر ایک نقطہ لگا دیتا ہوں تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا تھا؟ نقطہ نہیں تھا تو اس کا نام تھا سواد۔ اور جب ہم نے اس کے اوپر نقطہ لگایا تو اس کا نام کیا بن گیا؟ واد۔ یہ سین، سین تھا جس کے اوپر نقطے نہیں تھے تو اس کا نام سین تھا، لیکن جیسے ہم نے اس کے اوپر نقطے لگائے تو اس کا نام کیا بن گیا؟ شین۔ اسی طرح یہ ایک شیپ یہ تھی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ وا۔ لیکن اسی طرح میں نے اور شیپ بنایا اور اس کے اوپر نقطہ لگایا تو وا بن گیا۔ ایک اور ہمارے پاس جوڑی ہے، یہ عین، اس کو ہم کہتے ہیں عین، لیکن اگر اس کے سر کے اوپر ایک نقطہ رکھ دیتا ہوں تو یہ موٹے حروف میں سے غوین، غوین بن جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنا سبق کس کس کو سمجھ آ گیا؟ اس کا سٹی سکین ہو گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہے، آسان سبق ہے۔ آپ نے اسی انداز سے بچے کو سمجھانا ہے۔ سب سے پہلے نقطے والے حروف کو الگ کرنا ہے، پھر اس کے بعد بغیر نقطے والے حروف الگ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نقطے والے حروف کو سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد دو نقطے والے حروف کو سمجھانا ہے، پھر تین نقطے والے حروف کو سمجھانا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی جوڑیاں بنانی۔ اور جوڑیاں کیسی بنانی ہے؟ اس کو بچے کو یہی کہنا ہے کہ یہ کشتی کی شکل تھی پہلے، تو ہم نے اگر کشتی کے اندر بندہ کشتی جا رہی تھی، ہاں کشتی کہاں جا رہی تھی؟ دریا میں جا رہی تھی، اور الٹی ہو گئی تھی، سارے لوگ گر گئے تھے، لیکن ایک بندہ نیچے سے لٹک گیا تو اس کو با کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر وہ بندہ مسے جو ہے نا وہ اوپر چڑھ گیا، اور دوسرے کو بھی ساتھ اس نے ہاتھ سے اوپر بٹھا دیا، تو دو بندے اوپر بیٹھ گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کشتی کو تا کہتے ہیں۔ پہلے خالی تھی، ہے نا، پہلے خالی تھی، نیچے بندہ لٹک رہا تھا تو ہم نے اس کو کہا با۔ پھر وہ بندے خود بھی اوپر چڑھا اور ایک بندے کو اور بھی چڑھا دیا، تو کتنے ہو گئے؟ تو اس کا نام کیا بنا؟ تا بن گیا۔ اب اس نے دونوں نے پھر کیا کر دیا؟ بڑے مشکل سے دوسرے کو بھی اپنی طرف کھینچا اور اس کو بھی اوپر بٹھا دیا، تو اس کشتی کا کیا نام بن گیا؟ پہلے کا نام با تھا، دوسرے کا نام تا تھا، اور تیسرے کا نام سا بن گیا۔
यानी बा नीचे गिरा हुआ था, वो ऊपर चढ़ा, फिर उसने ता को चढ़ा दिया तो उस कश्ती का नाम ता बन गया। फिर उसने तीसरे बंदे को चढ़ा दिया, सा बन गया। समझ आ रही? इसी तरह ये जीम का भी ले लो, इसी तरह दाल का भी ले लो, जाल का भी ले लो। शेप एक थी और जो हमने उसी तरह दूसरी शेप लिखी, उसके ऊपर नुक्ता रखा तो उसका नाम ऑटोमेटिक क्या हो गया, चेंज हो गया। इंशाल्लाह अगला सबक जो है वो भी इसी तरह बड़ा मजे के साथ पढ़ेंगे। सही है? कायदे को हमने समझना है, रट्टे नहीं लगवाने। ये अब आप समझ गए ना, रट्टे कायदे के अंदर रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। जहां पर आप नहीं समझ आए तो ये देखो, इसको नरमी के साथ एक नरम हुरूफ कितने, कल इसमें से हम वो निकालेंगे जो नरम पढ़े जाते हैं। ये भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सबक एक जो है हमारा थोड़ा सा रह गया इसमें से। चलो आज ये भी पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी से। इसमें से नरम हुरूफ जो है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये तीन हुरूफ है। सा, सा, ये जुबान थोड़ी सी निकाल के दांतों के साथ लगानी है। सा, लाल, वो, इसके अंदर सख्ती वाली अल्फाज है नहीं। ये तीन हुरूफ नरमी के साथ बड़े ही नरम पढ़े जाते हैं। एक वो हुरूफ है जो मोटे पढ़े जाते हैं, वो आपको पता है कौन से हैं? खो, सोद, वोद, वो, गईन, और साथ साथ कौफ। ये 7 हुरूफ हो गए जो मोटे पढ़े जाते हैं। अब इसको कहते हैं, इन मोटे हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया। क्या कहते हैं? मुस्तालिया। अब इन हुरूफ मुस्तालिया के अलावा, हुरूफ मुस्तालिया 7 हुरूफ के अलावा जितने भी हुरूफ हैं, 22 हुरूफ बनते हैं, वो सारे उन हुरूफ को क्या कहते हैं? मुस्तफिल्ला। क्या कहते हैं? 22 हुरूफ को मुस्तफिल्ला कहते हैं और इन 7 हुरूफ को मुस्तालिया कहते हैं। मुस्तालिया का मतलब ये है इनको भारा पढ़ना, और मुस्तफिल्ला का मतलब होता है इनको हल्का पढ़ना। अब इतनी समझ आ गई है? एक होता है तफखीम, एक होता है तरकीक। तरकीक के हम क्या करते हैं, उसके अंदर हरफ को बारीक पढ़ते हैं, और तफखीम के अंदर हम हरफ को मोटा पढ़ते हैं। अब आपसे कोई सवाल करे कि कितना मोटा पढ़ना है भाई, इस मस्जिद जितना मोटा पढ़ना है? नहीं भाई, वजन में नहीं, उसकी साख्त में भी बड़ा नहीं पढ़ना, मुंह के अंदर उसका आवाज को मोटा निकालना है, आवाज को मोटा निकालना है। समझ आ रही है? तो कितने हो गए, बातें इतनी हो गई। अब इसके अंदर सख्त नरम हुरूफ तो हमने पढ़ लिए, अब सख्त हुरूफ हम पढ़ेंगे जो सख्ती के साथ अदा होते हैं, जिसके अंदर सीटी बजती है, यानी इतनी सख्ती से अदा होते हैं कि सीटी बजती है। वो कौन कौन से हुरूफ है? ज़ा, सीन, ये देखो सीन, सीटी की आवाज बजती है ना। और तीसरा जो है वो स्वाद, स्वाद, ये भी हो गए। 4 हुरूफ ऐसे हैं जो होंठों से अदा होते हैं, उसमें से कौन कौन से हैं? एक एक। बा, मीम, फा, वाव। 4 हुरूफ हो गए। बा, आपने नहीं पढ़ना, इसको सुन लो। बा, फा, मीम, वाव, इनको कहते हैं हुरूफी शफवी। नहीं, हुरूफे शफवी। क्या कहते हैं? हुरूफे शफवी इसको कहते हैं। शफ कहते हैं अरबी में होंठों को, और ये होंठों से अदा होते हैं। देखो जब हम ये हरफ अदा करते हैं ना, तो होंठ हमारे हिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, या ये होंठ इस्तेमाल होते हैं उसकी अदायगी में, तब इसलिए उनको हुरूफे शफवी कहते हैं। समझ आ रही है?
اتنی سی باتیں ساری سمجھ آ گئی؟ مختصر باتیں ہیں، یہ اکثر آپ نے مدنی قاعدے کے کورس میں ہم نے پڑھی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں سے جو چیزیں مدنی قاعدے میں نہیں تھی اور میں نے آپ کو جو اس کا لب لباب وہ یہاں بورڈ کے اوپر لکھا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا۔ کس کس کو سمجھ آیا؟ قاعدہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، پہلی تختی، دوسری تختی، تیسری تختی مشکل نہیں ہے، مشکل آگے آ رہا ہے، قاعدے آگے آ رہے ہیں، پھر پتا چلے گا اجرا جب شروع ہوگی نا، پھر پتا چلے گا کہ آپ کتنے حد تک جو سے نا، اب یہ قاعدہ مشکل نہیں ہے لیکن آگے جا کے پتا چلے گا اجرا کے اندر کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کھویا کیا پایا، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر آپ کو مشکل نہیں لگ رہے گا کیونکہ پہلی تختی دوسری تختی آسان ہے، آگے جا کے قاعدے میں کیا آنے والی ہے؟ گھاٹیاں آنے والی ہے، خاردار گھاٹیاں بھی آئیں گی اور نیچے بھی اترنا پڑے گا، اوپر بھی چڑھنا پڑے گا، تو آپ نے آج سے مجاہد بننا ہے، جی آپ ایسے کر لو کہ ہم نے جہاد شروع کر دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس گھاٹیوں سے ہم نے پار کرنے، اس کو اپنے منزل تک ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہنچنا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ پورے ایک سال کے اندر میں نے اس قاعدے کو لکھا ہے، پورے ایک سال کے اندر، پورے ایک سال کے اندر، تو یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں لکھا گیا ہے، پورے ایک سال کی محنت ہے یہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بھی دل لگا کے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، والسلام۔